بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نظری فلکیات کا سبق نمبر 33 ہے اور سبق کا نام ہے فصل فی النظام المحدد۔ محدد یعنی کسی مقام کا تعین یا کسی بھی چیز کا تعین تحدید سے ہے، تو اس کی حد بیان کرنا، اس کی مقدار بیان کرنا، تو اس کو کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ آج کا جو سبق ہوگا وہ ہمارے پچھلی پڑھی ہوئی جو اصطلاحات ہیں ان کی دہرائی ہوگا، لیکن اسی دہرائی کے اندر ہی ہم کچھ نئی باتیں اور کچھ نئی چیزیں لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں۔ ان کا سمجھنا آج بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کسی بھی چیز کا تعین ہم کیسے کر سکتے ہیں، کرۂ ارض کے اوپر کیسے کر سکتے ہیں یا کرۂ سماوی کے اوپر کیسے کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہمیں کن کن اصطلاحات کی ضرورت ہے۔ تو آئیے ہم کچھ مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جس طریقے سے اگر ہم ہمارے سامنے آئے روز جو صورتحال پیش آتی ہے، عرض البلد کا سبق ہم پڑھاتے ہوئے ہم نے جو آپ کو مثال سے تعین کیا تھا کہ کسی بھی چیز کا تعین کرنے کے لیے، کسی بھی مقام کا تعین کرنے کے لیے مختلف صورتیں ہوتی ہیں، دنیا میں رائج ہیں۔ مثلا اگر آپ کسی گلی کی طرف کسی کی رہنمائی کر رہے ہیں یا کسی مارکیٹ کی طرف کسی کی رہنمائی کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ مثلا یہ اگر مین شاہراہ ایسے جا رہی ہے تو اس کے دائیں بائیں یہاں پہ کچھ مکانات ہوں گے، کچھ یہاں پہ ہوں گے، کچھ یہاں پہ ہوں گے، اور پھر کچھ گلیاں یہاں سے ایسے بھی نکل رہی ہوں گی، کچھ اس طرف سے ایسے نکل رہی ہوں گی، اور ان گلیوں کے ساتھ بھی کچھ مکانات ہوں گے۔ تو ہم اگر، اور ہر سٹریٹ کا اور ہر گلی کا نام ہوتا ہے، یہ جو مین شاہراہ ہے، موٹر وے یا ہائی وے ہے، کچھ بھی ہے، اس کا نام ہوتا ہے۔ اور پھر درمیان میں جو ٹاؤن ہوتے ہیں، درمیان میں جو گلیاں ہوتی ہیں، ان سب کے اپنے اپنے نام ہوتے ہیں۔ تو کوئی بندہ اگر یہاں سے جا رہا ہے تو آپ اس کی رہنمائی کر رہے ہو کہ بھائی آپ نے یہاں سے اتنا آگے جانا ہے، پھر وہاں سے دائیں طرف آپ نے مڑنا ہے، اور پھر آپ اپنے مقام پر مثلا پہنچ جائیں گے، اور مقام کا نام بھی آپ بتا دیتے ہیں، گلی نمبر بھی بتا دیتے ہیں۔ تو یہ زمین کے اوپر ہم اس طریقے سے بتا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایک شہر سے دوسرے شہر میں کوئی بندہ جانا چاہتا ہے، گاڑی کے ذریعے سے جانا چاہتا ہے، اور یا وہ ٹرین کے ذریعے سے جا رہا ہے، مثلا کراچی جا رہا ہے یا لاہور جا رہا ہے، تو آپ ٹرین کا جو سفر ہے وہ آپ بتاؤ گے کہ بھئی آپ جب اس طرح ٹرین پہ سفر کرتے کرتے آگے جاؤ گے تو آپ کے سامنے یہ شہر آئیں گے، پھر آپ یہاں سے ایسے ٹرن کرے گی ٹرین تو پھر یہ شہر مقامات یہاں پہ آئیں گے، پھر اتنا آگے چلے گی تو بھی یہ مقامات آئیں گے۔ تو اس کو ہم اس صورت میں بتا رہے ہوتے ہیں، اور مقامات کا نام بھی بتا رہے ہوتے ہیں، تعین بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک میں کوئی جا رہا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں، تو پھر ہم اس میں، چونکہ وہ جہاز کے ذریعے سے جائے گا مثلا، تو ہم اس کو جہاز کا پورا بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ جہاز ایسے جائے گا، یوں ایئرپورٹ سے اوپر اٹھے گا، اور پھر آگے اتنے آگے چلے گا، تمام یہ نیچے اس کے ممالک آئیں گے، ان کے اوپر سے ایسے گزرے گا، اور پھر گزرنے کے بعد پھر یہاں پہ جا کر مثلا یہ امریکہ کے اندر جا کر پہنچ جائے گا، اور اتنا ٹائم لگائے گا۔ تو دوسرے ملک کی طرف جانے کے لیے کسی کو اگر ہم بتا رہے ہوتے ہیں تو اس کا تعین ہم اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مختلف صورتیں ہیں کسی بھی مقام کا تعین کرنے کے لیے۔ تو جس طریقے سے زمین کے اوپر ہم مختلف صورتوں میں تعارف کروا رہے ہوتے ہیں کسی مقام کا، یا کسی مقام کی پہچان کر رہے ہوتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے یہ زمین کا جو پورا گلوب ہے، جو زمین کا پورا کرہ ہے، اس کے اوپر بھی کسی ملک کا تعین کرنے کے لیے کہ کوئی ملک کہاں پہ واقع ہے، تو اس کے لیے بھی ہم نے کچھ اصطلاحات پڑھی ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے کرۂ سماوی کے اندر بھی جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، ستارے نظر آ رہے ہیں، چاند نظر آ رہا ہے، سورج نظر آ رہا ہے، اس کا تعین کرنے کے لیے بھی ہم نے کچھ اصطلاحات پڑھی ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق صرف انہی اصطلاحات کے اوپر ہی گھوم رہا ہے۔ مثلا اگر کرۂ سماوی آپ کے سامنے ہے تو اس پہ اگر ہم بتائیں کہ بھئی سورج یہاں پہ مثلا کھڑا ہے، اس وقت سورج یہاں پہ ہے، تو ہم کیسے بتائیں گے اس کو؟
تو اس کے لیے ہم نے پڑھا ہے کہ مثلا میل شمس ہم نے پڑھ لیا کہ بھئی دائرہ معادل نہار سے اتنے درجات اوپر اس کا میل ہے، تو میل شمس کی اصطلاح یہاں پہ استعمال ہوگی۔ پھر یہاں سے بھی اس طرف مطلب یہاں پہ اگر کوئی ہم لوگ 0 درجہ فرض کریں تو یہاں سے اس طرف جس طریقے سے کرۂ ارض کے اوپر ہم نے طول بلد کیا تھا اور اس کا خط گرینج مبدا فرض کر کے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کسی مقام کا تعین کرتے تھے، تو کرۂ سماوی کے اوپر بھی کوئی ایسا 0 درجہ ہونا چاہیے جس سے ہم اس کا تعین کر لیں کہ بھئی یہ سورج اس وقت کرۂ سماوی پر دائرہ معادل نار سے اتنے درجات اوپر اس کا میل ہے اور یہاں سے یہ اتنے طرف مشرق میں ہے۔ تو یہ جو اصطلاح ہے آج ہمارے سامنے ایک نئی اصطلاح ہوگی، اس کو ہم نام دیں گے صعود مستقیم کا، اور یہ صعود مستقیم کہاں سے شروع ہوتی ہے تھوڑا سا آگے چل کر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو کرۂ سماوی کے اوپر اس طریقے سے ہم بتا رہے ہوتے ہیں۔ پھر کرۂ سماوی پر بتانے کی ایک اور صورت بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی جرم سماوی یعنی سورج ہے یا چاند ہے وہ ہمارے افق سے کتنا اوپر ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ آسمان میں کسی بھی جگہ پہ کرے میں کہاں پہ واقع ہے، تو اس کے لیے ہمیں میل کی ضرورت پڑی، اور صعود مستقیم ایک نئی اصطلاح ہے، اس کی ہمیں ضرورت پڑی کہ بھئی وہ مشرق کی طرف اتنے درجات میں ہے اور دائرہ معادل نار سے اتنا اس کا اوپر میل ہے، تو میل کی ضرورت پڑی اور صعود مستقیم جیسی اصطلاح کی ضرورت پڑی۔ تو ایک کرۂ سماوی کے اندر ایک اور صورت بھی ہوتی ہے کہ کون سا مقام ہمارے افق سے کتنا اوپر ہے یا کتنا نیچے ہے۔ تو یہ مثلا ہمارا افق ہے، یہ ہمارا افق ہے، تو یہ سورج ہے، تو یہ سورج ہمارے افق سے کتنا بلند ہے، اور مشرق سے اگر درجات کو ناپیں تو شمال سے درجات کو ناپیں مشرق سے ہوتے ہوئے یہ کس جگہ پہ اس وقت کھڑا ہے، کتنے درجات پہ کھڑا ہے۔ تو یہ دو اصطلاحات جن کے نام ہم نے یہی اختیار کیے تھے کہ شمال سے مشرق کی طرف کسی جرم سماوی کے جو درجات ہم افق پہ ناپتے ہیں تو اس کو ہم السمت کہتے تھے، اور یہاں سے اوپر یعنی افق سے اوپر کسی جرم سماوی کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا یا کسی بھی جرم سماوی کا ہم تعین کرتے تھے افق سے اوپر، تو چونکہ یہ افق سے تھوڑا بلند ہے تو ہم اس کا نام رکھ لیتے تھے زاویہ ارتفاع، کیونکہ یہاں پہ اوپر ہے تو ارتفاع رکھ لیتے تھے، یہاں پہ اگر افق سے وہ نیچے ہو تو ہم اس کا نام رکھ لیتے تھے زاویہ زیر افق۔ تو یہ کچھ اصطلاحات ہم نے پڑھی تھی۔ اب ان تمام اصطلاحات کو اور ان تمام چیزوں کو 3 نظاموں کے اندر بند کریں گے۔ اصطلاحات کل 6 ہو جاتی ہیں اور نظام کل 3 ہو جاتے ہیں۔ 3 قسم کے نظام ہیں، جس طریقے سے دنیا کے اوپر کسی یعنی ہم ہر وقت کسی مقام کا تعین کرنے کے لیے مختلف صورتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ٹرین کا کوئی سفر کر رہا ہے تو ہم اس کو کوئی اور ایڈریس بتا رہے ہوتے ہیں، کوچ کے اوپر سفر کر رہا ہے تو کوئی اور ایڈریس بتا رہے ہوتے ہیں، جہاز کے اوپر سفر کر رہا ہے تو کوئی اور ایڈریس بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ پوری کائنات کے اندر ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کرۂ ارض کے اوپر یا کرۂ سماوی کے اوپر، تو ان کا تعین کرنے کے لیے بھی 3 نظام بنائے ہیں، 3 صورتیں، 3 نظام آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور انہی کو محدد نظام کہتے ہیں کہ کسی مقام کا تعین کرنے کے لیے یہ 3 نظام ہیں۔ تو آئیے ہم ان 3 نظاموں کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس نظاموں کے اندر ہر نظام کے اندر 2 اصطلاحات ہم استعمال کریں گے، اور وہی اصطلاحات کے ذریعے سے ہم اس نظام کے اندر کسی بھی مقام کا تعین کر سکتے ہیں۔ تو کل یہ 6 اصطلاحات استعمال ہوں گی اور 3 نظام بنیں گے۔ تو ہم نے ان کی 2 کی جوڑیاں بنا دی ہیں پہلے سے ہی۔ پہلی اصطلاح عرض البلد ہے، اور ہم تو جانتے ہیں کہ عرض البلد کسی بھی کرۂ ارض کے اوپر کسی بھی مقام کا خط استوا سے شمالاً یا جنوباً زاویائی فاصلہ، اور طول البلد کسی بھی مقام کا کرۂ ارض کے اوپر خط گرینج سے مشرق یا مغرب کی طرف زاویائی فاصلہ۔ اب یہ دیکھیں یہ جو دونوں اصطلاحات ہیں یہ کرۂ ارض کے اوپر کسی بھی مقام کے تعین کے لیے استعمال ہو رہی ہیں یہ، تو لہٰذا کرۂ ارض کے اوپر کسی بھی مقام کا تعین کرنے کے لیے جو نظام بنایا گیا اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے 2 ہی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں تو اس کا نام بھی ہم نیچے رکھ لیتے ہیں۔ اس کا نام ہے کروی محدد نظام۔ کروی محدد نظام کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کرۂ ارض کے اوپر چونکہ کسی بھی مقام کا تعین ہوتا ہے۔ کروی محدد نظام۔ اور دوسری جوڑی ہمیں نظر آ رہی ہے السمت اور زاویہ ارتفاع کی۔ السمت ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی جرم سماوی کا افق کے اوپر ہم درجات ناپتے ہیں شمال سے بطرف مشرق،
شمال 0 درجہ ہوتا ہے، اور مشرق افق کے دائرے کے اوپر 90 درجہ ہوتا ہے، اور پھر نیچے جنوب 180 درجہ، اور مغرب جو ہے وہ 270، اور پھر شمال 360۔ تو اس طریقے سے کسی بھی مقام کا بطرف مشرق شمال سے ہم درجات ناپ رہے ہوتے ہیں، اور ناپتے دائرۃ الافق کے اوپر ہیں، تو اس کو ہم السمت کہتے ہیں، السمت۔ اور چوتھی اصطلاح آپ کے سامنے ہے زاویہ ارتفاع، کہ کسی بھی مقام کا افق سے، کسی بھی جرم سماوی کا، سورج کا یا چاند کا افق، ہمارے افق سے اوپر کی بلندی، اس بلندی کو زاویہ ارتفاع کہتے ہیں۔ تو یہ دو اصطلاحات کہاں پہ استعمال ہوتی ہیں؟ افق کے اوپر کسی بھی مقام کا تعین، کیونکہ السمت بھی افق کے اوپر ہی کسی بھی مقام کو ہم شمال سے مشرق کی طرف سے درجات اس کے ناپ رہے ہوتے ہیں، اور زاویہ ارتفاع کے اندر افق سے بلندی جو ہے اس کی، یا زیر افق، زاویہ زیر افق بھی اسی میں استعمال ہوگا، کہ افق سے نیچے کسی بھی جرم سماوی کی جو نیچے ہونا ہے وہ اس کا تعین۔ تو ان دونوں نظاموں، ان دونوں اصطلاحات کو جو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس جس نظام کے اندر اور اس کے ذریعے سے کسی جرم سماوی کا تعین کیا جاتا ہے، تو آئیے اس کا نام بھی رکھ لیتے ہیں۔ تو چونکہ افق کے اوپر ہی ہوتا ہے یہ تعین، تو ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں افقی محدد نظام۔ اور تیسری جوڑی ہے میل شمس اور صعود مستقیم کی، اور یہ جو درمیان والی جوڑی ہے السمت زاویہ ارتفاع، اور یہ میل شمس اور صعود مستقیم، یہ دونوں جوڑیوں کا تعلق کرہ سماوی کے اندر کسی مقام کا تعین ہوتا ہے۔ تو افقی محدد نظام ہو گیا اور قربی محدد نظام ہو گیا۔ تو میل شمس اور صعود مستقیم کس نظام میں ہمیں کام آتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ بھی کرہ سماوی کے اوپر ہی کسی بھی مقام کا تعین ہوتا ہے، کہ دائرہ معدل نار سے کوئی بھی کسی جرم سماوی کا تعین، کہ سورج دائرہ معدل نہار سے کتنا اوپر ہے یا کتنا نیچے ہے، تو اس کے لیے میل شمس کی ضرورت پڑے گی، اور مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے، اس کے لیے ہمیں صعود مستقیم کی ضرورت پڑے گی۔ تو صعود مستقیم کی اصطلاح چونکہ نہیں ہے، تو ہم نام رکھ لیتے ہیں اس نظام کا، اس کے بعد ہم صعود مستقیم کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ دو اصطلاحات جس نظام میں ہمیں ضرورت پڑتی ہیں، تو اس نظام کا نام ہے استوائی محدد نظام۔ استوائی محدد نظام، مطلع استوائی صعود مستقیم کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں استوائی محدد نظام، چونکہ آسمان کے اوپر ہی کسی بھی مقام کا استوا ہم اس کی برابری دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ واقع ہے، تو اس لیے اس کا نام رکھ لیتے ہیں استوائی محدد نظام۔ تو ناظرین، یہ 3 نظام ہیں جن کے ذریعے سے پوری کائنات میں، چاہے وہ کرہ سماوی ہو یا کرہ ارض ہو، اس کے اوپر کسی بھی مقام کا یا کسی جرم کا یا کسی بھی چیز کا، ہمیں نظر آنے والی جتنی بھی چیزوں کا ہم تعین کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم صعود مستقیم کو پڑھتے ہیں کہ صعود مستقیم کیا ہے۔ صعود مستقیم، مطلع استوائی، دونوں اس کے نام ہیں، اور انگلش میں اسے رائٹ اسینشن کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا گزشتہ سبق کے اندر، اعتدالین یعنی اعتدال ربیعی اور اعتدال خریفی، اور بالکل واضح تھا کہ سورج جب سال کے 12 مہینوں میں سے 2 مرتبہ دائرہ معدل نہار کے ساتھ آ کر ملتا ہے، اور اسی کے اوپر طلوع ہوتا ہے اور اسی کے اوپر غروب ہوتا ہے، اور اس کا جو میل شمس ہوتا ہے اس وقت وہ 0 درجہ ہوتا ہے۔ تو 2 مرتبہ، ایک مرتبہ 21 مارچ کو اور دوسری مرتبہ 21 ستمبر کو۔ 21 ستمبر کو جو آ کر پہنچتا ہے دائرہ معدل نہار کے اوپر سے نیچے، یعنی شمال سے جنوب کی طرف جاتے ہوئے، تو اس کو کہتے تھے اعتدال خریفی، اور وہ تقریباً یہاں پہ ہوگا، مثلاً یہاں پہ ملتا ہوگا، کیونکہ یہ جو دائرہ ہے آپ کو جو نظر آ رہا ہے، یہ دائرۃ البروج ہے، جس میں سورج چکر لگاتا ہے، اور یہ وہ چکر ہے سورج کا مداری چکر، جسے ہم ظاہری طور پر کہتے ہیں مداری چکر ہے، اور خود سورج بھی ہمارے یعنی جو 24 گھنٹوں کے اندر جو گھوم رہا ہے، جس سے ہمارے دن رات بنتے ہیں، وہ اس کے علاوہ حرکت ہوتی ہے، وہ ایسے حرکت ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوپر نیچے بھی جاتا ہے، اور سال کے 12 مہینے اوپر نیچے بھی جاتا ہے، اور یہ حرکت الگ ہے اور وہ حرکت الگ ہے، اس کو اچھی طریقے سے آپ سمجھیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک تو آپ کو دائرہ معدل نہار نظر آ رہا ہے، اور دوسرا یہ دائرہ معدل نہار ہے، اور یہ جو ہے دائرۃ البروج ہے۔ تو دائرہ معدل نہار اور دائرۃ البروج، یہ دیکھیں 2 جگہ پہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، ایک یہ ہے اور یہ اعتدال
خریفی ہے، یعنی 21 ستمبر کو یہ ہوتا ہے، اور یہ ہے اعتدال ربیعی، یہاں پہ 21 مارچ کو ہوتا ہے۔ تو یہ جو اعتدال ربیعی ہے یہ ہمارا آج کا یعنی مین پوائنٹ ہے۔ یہ جو اعتدال ربیعی ہے تو اس سے مشرق کی طرف سورج کا گھنٹوں میں فاصلہ جو ہوگا اسے ہم صعود مستقیم کہیں گے، یعنی اعتدال ربیعی سے مغرب کی طرف نہیں، یہ بات یاد رکھیں، صرف مشرق کی طرف، اور وہ بھی درجات میں فاصلہ نہیں بلکہ گھنٹوں منٹ میں فاصلہ، کہ یہ جو سورج ہے اس وقت یہ ہمارے یعنی اعتدال ربیعی کا نقطہ جہاں پہ لگتا ہے اس سے مشرق کی طرف کتنے گھنٹے کے فرق پر ہے، کتنے گھنٹے کے فاصلے پر ہے، یعنی سورج اعتدال ربیعی تک پہنچتے ہوئے اس کو کتنے گھنٹے لگ سکتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے صعود مستقیم۔ تو بالکل دیکھیں طول بلد کی طرح ہے کہ خط گرینج سے کسی بھی مقام کا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف زاویائی فاصلہ، لیکن اب فرق ہو گیا طول بلد میں اور صعود مستقیم میں۔ باقی طول بلد کرہ ارض کے اوپر اور صعود مستقیم کرہ سماوی کے اوپر ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف 3 فرق ہو جائیں گے جس سے صعود مستقیم الگ ہو جائے گا اور طول بلد الگ ہو جائے گا۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ طول بلد کا جو مبدا ہے وہ ہے خط گرینج، وہ تقریباً یہاں پہ ایسے ہم نے کرہ ارض کے اوپر بنایا تھا خط گرینج، لیکن کرہ سماوی کے اوپر صعود مستقیم کا جو مبدا ہے 0 درجہ ہے وہ ہے یہ اعتدال ربیعی کا نقطہ، اور اس کا خط ایسے تقریباً جا رہا ہے، تو اس سے اس طرف مغرب ہے اور اس طرف مشرق ہے، تو یہ پہلا فرق ہے جی، طول البلد اور صعود مستقیم میں پہلا فرق یہ ہو گیا۔ دوسرا فرق کہ طول البلد میں مشرق اور مغرب دونوں طرف درجات ناپے جاتے ہیں اور کسی بھی مقام کا تعین کیا جاتا ہے، خط گرینج سے مشرق کی طرف بھی دیکھتے ہیں اور کسی مقام کو مغرب کی طرف بھی دیکھتے ہیں، لیکن صعود مستقیم میں جو کرہ سماوی کے اوپر ہم سورج کا تعین کریں گے تو وہ صرف مشرق کی طرف کریں گے، اعتدال ربیعی کے نقطے سے صرف مشرق کی طرف ہوگا، مغرب کی طرف نہیں ہوگا، تو یہ دوسرا فرق ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ طول البلد درجات میں ناپا جاتا ہے خط استوا کے اوپر، صرف درجات کے اندر، اور صعود مستقیم جو ناپا جاتا ہے سورج کا صعود مستقیم وہ گھنٹوں منٹ میں ناپا جائے گا، درجات میں نہیں ناپا جائے گا، بلکہ یہاں سے گھنٹوں منٹ میں صرف مشرق کی طرف اس طریقے سے خطوط فرض کیے جائیں گے، جو خطوط دوائر زمانیہ ہم نے پڑھے تھے انہی دوائر زمانیہ کے اوپر ہم فرض کریں گے، اور صرف مشرق کی طرف، اور ہر 15 درجے جو ہوں گے وہ 1 گھنٹے کے برابر ہوں گے، تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سورج صعود مستقیم سے 4 گھنٹے کے فاصلے پر ہے تو مطلب یہ ہے کہ 60 درجات کے فاصلے پر، کیونکہ 15 چوکے 60، تو اسی طریقے سے چونکہ سورج 1 گھنٹے میں 15 درجات طے کرتے ہیں نا، تو اس لیے ہم گھنٹوں منٹ میں اس کا فاصلہ صعود مستقیم میں ناپتے ہیں، تو جب ہم یہ کہیں گے کہ سورج 5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے اعتدال ربیعی سے، یا سورج کا صعود مستقیم یا سورج کا رائٹ اسینشن 5 گھنٹے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سورج اعتدال ربیعی کے نقطے سے 5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، یا سورج اعتدال ربیعی کے نقطے سے 5 گھنٹوں کے اندر اگر ہم ہر گھنٹے کے اندر 15 درجات لگائیں تو 75 درجات کے فاصلے پر ہے، تو یہ اس طریقے سے ہم اس کو ناپ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تیسرا فرق ہے۔ تو آج کا سبق ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اسی طریقے سے آپ قرے کے اوپر صعود مستقیم بھی بنا کر دیکھیں، اور دائرہ معدل نہار بنا کر دیکھیں، اور دائرہ معدل نہار کو دائرہ البروج جہاں پہ آ کر کراس کرتا ہے وہاں پہ اعتدال ربیعی کا نقطہ بنائیں، پھر اعتدال خریفی کا نقطہ بنائیں، اور پھر اس کو صعود مستقیم اس پہ دیکھیں، میل شمس، تو یہ ساری چیزیں آپ نے گلوب کے اوپر سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہو سکے تو مختلف قسم کے اگر آپ اس پہ پکچرز بھی دیکھ لیں اور ان کے اوپر جو ہے کسی بھی مقام کا تعین، کسی بھی جرم سماوی کا تعین کیسے کرنا ہے، تو اس کو اچھی طریقے سے آپ نے دیکھنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔